بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ اگر یہ کہا جائے کہ کسی ہستی کی پہچان کا سب سے بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ کیا ہے، بلکہ راز اس بات میں ہے کہ وہ کیا نہیں ہے۔ جی بالکل، اور یہ سن کر ذہن فوراً حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مطلب عموماً جب بھی خدا کی ذات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ مثبت صفات ہی کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کتنا طاقتور ہے یا کتنا مہربان ہے۔ ہاں، ہم انسانوں کی سوچ کا دائرہ یہی ہے۔ صحیح، لیکن آج کے اس نئے اور انتہائی دلچسپ تفصیلی مطالعے میں ہم ایک بالکل مختلف زاویے کا جائزہ لیں گے۔ آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اسلامی علم الکلام یعنی تھیولوجی کے ایک بڑے گہرے پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں، جسے ہم صفات سلبیہ یا نیگیٹو ایٹریبیوٹس کہتے ہیں۔ بالکل۔ اس تصور کو اگر روزمرہ کی زندگی سے سمجھنا ہو نا تو ایک ماہر مجسمہ ساز کے کام کو دیکھیں۔ جب وہ پتھر سے ایک مجسمہ بناتا ہے تو وہ پتھر میں کچھ نیا شامل نہیں کرتا، بلکہ وہ ان حصوں کو تراشتا ہے جو مجسمہ نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ فالتو حصوں کی مسلسل نفی کرتا ہے اور یوں ایک شاہکار ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ جاننا کہ کیا نہیں ہے انسان کو اصل حقیقت کے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ یہ بڑی زبردست مثال دی آپ نے۔ شکریہ۔ اور خدا کی ذات کے حوالے سے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی محدود عقل سے ایسے قیاسات کر لیتا ہے جن پر بے ساختہ دل سے استغفر اللہ نکلتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ مجسمہ ساز والی تشبیہ اس موضوع کی روح کو سمجھنے کے لیے واقعی بہت کارآمد ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم انسان کسی لامحدود ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ یعنی انسانی ذہن کی ساخت اور اس کی حدیں۔ جی، انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے یہ تو بس انہی چیزوں کا تصور کر سکتا ہے جو اس نے مادی دنیا میں دیکھی ہوں، مطلب جن کا کوئی تجربہ کیا ہو۔ بالکل۔ ہم خوبصورتی یا طاقت کا جو بھی تصور بناتے ہیں نا، وہ ہمارے تجربات کی پیداوار ہے۔ تو یہ جو صفات سلبیہ کا تصور ہے، یہ دراصل انسانی ذہن کو پاک کرنے کا کام کرتا ہے۔ یعنی انسان کو ان مادی خیالات سے آزاد کرتا ہے جو وہ نادانستہ طور پر خدا کی ذات سے جوڑ سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیا یہ تھوڑا سا حیرت انگیز نہیں ہے کہ ہم عموماً کسی کی بھی تعریف اس کی مثبت خوبیوں سے کرتے ہیں؟ ہاں، ظاہر ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہادر ہے، جی، یا فلاں عمارت بہت اونچی ہے، لیکن جب بات خالق کائنات کی پہچان کی آتی ہے تو مسودے میں باقاعدہ ان چیزوں پر زور دیا گیا ہے جو وہ ہرگز نہیں ہیں۔ مسودے کے پہلے حصے میں قرآنی آیات سے جن صفات کا ذکر ہے انہیں سلب کلی یعنی ایبسولوٹ نیگیشنز کہا گیا ہے۔ جی، سلب کلی۔ تو ہم صرف مثبت انداز میں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب کچھ ہے؟ آخر اس مکمل نفی کی منطق کیا ہے؟ دیکھیں، اس منطق کو سمجھنا ہی تو علم الکلام کی اصل میں راج ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی زبان، اس کے الفاظ اور تشبیہات بہت محدود ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے۔ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا طاقتور ہے تو فوراً پردے ذہن پر کوئی بہت طاقتور حکمران یا کوئی طوفان آ جاتا ہے۔ مطلب ہم کسی مادی چیز سے ہی موازنہ کریں گے۔ بالکل، اور یہ مثالیں محدود طاقت کی ہیں۔ اگر خدا کی صفات کو ہم دنیاوی صفات پر قیاس کریں تو یہ اس کی لامحدودیت کی نفی ہوگی۔ اسی لیے مسودے میں لیسا کمثلہ شیء کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جی، یہ کائنات کی سب سے بڑی نفی ہے۔ اس ایک جملے نے ہر مادی تصور کو اللہ کی ذات سے الگ کر دیا ہے۔ یعنی ہم انسانوں کے بنائے پیمانے وہاں لاگو نہیں ہوتے۔ شاید اسی لیے مسودے میں آگے ایک اور بڑی دلچسپ آیت کا حوالہ ہے، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، کہ اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ ہاں، بظاہر تو یہ عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے یقیناً بہت گہرا فلسفہ ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا کام کر لے آخر اسے تھکاوٹ تو ہوتی ہے نا، اور آرام بھی چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا اس کے ذریعے اسی انسانی کمزوری کو خالق سے دور کیا گیا ہے؟ جی، اور اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا قدیم مذاہب کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ یونانی یا مصری تہذیبوں میں دیوتاؤں کا کیا تصور تھا؟ وہ انسانوں جیسے ہی ہوتے تھے شاید۔ بالکل، وہ جنگیں لڑتے تھے، زخمی ہوتے تھے اور تھک جاتے تھے،
کائنات بنانے کے بعد انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ تو جب ہم اس تناظر میں وما مسنا من لغوبن کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب محسوس ہوتا ہے۔ اس نے تو قدیم باطل تصورات کی جڑ ہی کاٹ دی۔ ظاہر ہے اگر خالق بھی نظام چلا کر تھک جائے اور اسے آرام چاہیے ہو تو استغفر اللہ، پھر تو خالق اور مخلوق کے درمیان کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے حوالے بڑے معنی خیز ہیں۔ نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ تمام انسانی اور خاندانی بندنوں کی دو ٹوک نفی ہے۔ یہ تو ہو گئی مطلق ذات کی بات کہ وہ مادی کمزوریوں سے ماورا ہے، لیکن جب ہم اس مسودے کو ذرا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ گفتگو ایک نئے پہلو کی طرف مڑ رہی ہے۔ جی، ذات سے نکل کر بات افعال تک آ جاتی ہے۔ ہاں، مسودے کی ایک سطر ہے کہ وَالنَّوْعُ الثَّانِي الصِّفَاتُ الَّتِي نَفَحَ اللَّهُ عَلَى طَرِيقِ السَّلْبِ الْجُزْئِيِّ الْخَاص، یعنی دوسری قسم ان صفات کی ہے جن کی نفی سلب جزئی خاص کے طور پر کی گئی ہے اور ان کی کل تعداد 27 بتائی گئی ہے۔ تو یہ کون سی نفی ہے؟ یہ دراصل پچھلے حصے کی ہی ایک منطقی توسیع ہے۔ سلب کلی میں مطلق ذات کی بات تھی، لیکن یہاں بات ان تعلقات کی ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے مخصوص رویوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا زیادہ درست کہیں تو جو تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل، ریلیشنل نیگیشنز، یعنی وہ رویے جنہیں خدا پسند نہیں کرتا یا جن کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ذرا رکیے، مجھے یہاں ایک بڑی الجھن ہو رہی ہے۔ جی بتائیے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ خدا کی رحمت لامحدود ہے، وہ بے انتہا محبت کرنے والا ہے، لیکن اس حصے میں ان لوگوں کی لمبی فہرست ہے جن سے وہ محبت نہیں کرتا، جیسے ظالموں سے، تکبر کرنے والوں سے۔ ہاں، اور خائنوں سے۔ تو کیا ایک لامحدود محبت کرنے والی ہستی کا اتنی سختی سے کچھ انسانوں کو اپنی محبت سے خارج کر دینا تھوڑا متضاد نہیں لگتا؟ کیا یہ رحمت کے منافی نہیں ہے؟ یہ بہت بنیادی اور شاندار سوال ہے۔ دراصل یہ نفی اس کی رحمت اور عدل کے عین مطابق ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ہستی مظلوموں سے محبت کرتی ہے تو منطقی بات ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو ناپسند کرے گی۔ ہاں، یہ تو ہے۔ خالص محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جو چیز محبت کو تباہ کرے اس سے دوری اختیار کی جائے۔ خدا کائنات کے اخلاقی نظام میں غیر جانبدار یا نیوٹرل نہیں ہے۔ مطلب وہ اچھائی اور برائی کو ایک پلڑے میں نہیں تولتا۔ بالکل، اگر وہ جھوٹے کو بھی وہی ہدایت دے جو سچے کو دیتا ہے تو پھر اخلاقی توازن ہی تباہ ہو جائے گا۔ اوہ اچھا، اب بات سمجھ آ رہی ہے۔ اگر میں اسے آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھوں تو یہ کسی کمپیوٹر کے فائر وال جیسا ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ فائر وال کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ بتائے کون سے مفید پروگرام چلانے ہیں، اس کا تو اصل کام سسٹم کی حفاظت کے لیے وائرس کو اندر آنے سے روکنا ہوتا ہے۔ وہ برے کوڈ کی سختی سے نفی کرتا ہے۔ بالکل، تو یہ جو 27 رویے ہیں، تکبر، خیانت وغیرہ، یہ معاشرے کے وائرس ہیں جنہیں خدا کا نظام قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تاکہ اخلاقی صحت برقرار رہے۔ آپ نے بالکل درست تشبیہ دی ہے، اور اسی فائر وال کے نظام کو سمجھنے کے لیے مصنف نے لفظوں کی جو گہرائی بیان کی ہے وہ لاجواب ہے۔ جیسے وہ نقطہ 78 والا حوالہ۔ ہاں، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ عام طور پر ہم عزیز کا مطلب غالب یا عزت والا لیتے ہیں، لیکن مصنف نے بریکٹ میں ایک خاص تشریح کی ہے کہ اگر عزیز کا مطلب غالب ہو تو مفہوم اور ہے۔ جی، اور اگر لغت کی گہرائی میں دیکھیں تو عزیز کا ایک مطلب نہایت بھاری یا مشکل بھی ہے۔ تو اس سیاق و سباق میں اس کا مطلب بنا کہ یہ کام اللہ پر ہرگز بھاری یا مشکل نہیں ہے، یعنی مشکل ہونے کی نفی کر دی گئی، تو یہ سلب کلی بن گیا۔ کمال کی باریک بینی ہے۔ لیکن جب ہم ان سزاؤں اور رویوں کی فہرست پڑھتے ہیں نا تو ایک مقام پر آ کر جیسے وقت تھم جاتا ہے۔ نقطہ 74۔ ہاں، سورہ انفال کی آیت۔ جی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یہ اتنی خوبصورت اور تسلی بخش بات ہے کہ سن کر دل چاہتا ہے انسان بس ہر لمحہ استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ واقعی یہ نقطہ اس پوری طویل فہرست میں امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ یہ ایک ایسی نفی ہے جو سب سے بڑی پناہ ہے،
جب انسان اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے اور سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ خود کو عذاب کے دائرے سے باہر نکال لیتا ہے۔ تو گویا استغفر اللہ کا عمل شروع ہوتے ہی سزا کے عمل کی نفی ہو جاتی ہے؟ بالکل، یہ وہ اخلاقی اور روحانی حصار ہے جو صرف ایک لفظ استغفر اللہ کہنے سے انسان کے گرد قائم ہو جاتا ہے۔ یہ مطالعے کا وہ عروج ہے جو دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اب اگر ہم اس گفتگو کے آخری حصے کی طرف آئیں تو ایک سوال میرے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ جی، کون سا سوال؟ مصنف نے باقاعدہ ایک نفی کو گنا ہے، 60، 70 اور 86 تک گئے۔ آخری صفحے پر لکھا ہے کہ تمام صفات سلبیہ کی کل تعداد 85 بنتی ہے۔ صفحہ 144 پر۔ جی، تو یہ گنتی کیوں؟ کیا علم الکلام کے ماہرین محض اعداد و شمار جمع کر رہے تھے یا اس 85 کے عدد کے پیچھے کوئی عملی مقصد ہے؟ اس کا جواب مسودے کے بالکل آخر میں دیا گیا ہے۔ اتنی ارقریزی کے بعد جو یہ عدد نکالا گیا، اس کا راز ان الفاظ میں ہے، حتی یبین لہم ما یتقون، یعنی تاکہ وہ واضح کر دے جن چیزوں سے انہیں بچنا ہے۔ بالکل، یہ مسودہ کوئی خشک مقالہ نہیں ہے بلکہ انسانی رویوں کے لیے ایک عملی دستاویز ہے۔ اوہ، اب ساری کڑیاں مل رہی ہیں۔ نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ مثبت ہدایات کے مقابلے میں واضح ممانعتیں انسانی رویے کو زیادہ بہتر ڈھالتی ہیں۔ کہ کیا نہیں کرنا؟ ہاں، تو یہ علم الکلام کے لبادے میں انسان کے لیے ایک روڈ میپ ہے۔ یہ جاننا کہ اللہ کسے ہدایت نہیں دیتا دراصل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں کن راستوں پر نہیں چلنا۔ 100% درست۔ یہ ہمارے لیے آئینے کی طرح ہے۔ اگر وہ ظالموں اور خائنوں سے محبت نہیں کرتا تو یہ حکم ہے کہ ہم ظلم اور خیانت سے بچیں۔ اور اگر یہ روڈ میپ اتنا صاف ہے پھر بھی ہم ان چیزوں سے نہیں بچتے تو استغفر اللہ، ہم جان بوجھ کر اپنی تباہی کا راستہ چن رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ خدا کی نفی سے انسان کی عملی تربیت تک کا یہ سفر واقعی حیرت انگیز ہے۔ بالکل، اور آج کی اس نشست کو مکمل کرتے ہوئے میں موجودہ دور کے حوالے سے ایک گہرا خیال پیش کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہر وقت کچھ حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہے۔ ہم نئی عادات، نئے گیجٹس اور معلومات جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ مثبت اضافے کی فکر۔ جی، لیکن یہ مسودہ ہمیں بالکل الٹ سبق دیتا ہے۔ شاید سچی روحانی اور اخلاقی ترقی چیزیں جمع کرنے میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ہم کن خامیوں اور لالچوں کی نفی کرتے ہیں، یعنی اپنے اندر سے مائنس کرتے ہیں۔ جی، کیا اس شور و غل والے دور میں انسان کی پہچان اس بات سے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اصولوں کی خاطر کیا کیا کام ہرگز نہیں کرتا؟ ہماری صفات سلبیہ کیا ہیں جو ہمارے ضمیر کا دفاع کرتی ہیں؟ کیا کمال کا نقطہ نظر ہے۔ ہم اس مادیت پرست دنیا میں جتنا سمیٹ رہے ہیں اتنے ہی بے شکل ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں واقعی اسی مجسمہ ساز کے اصول پر واپس جانے کی ضرورت ہے جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ بالکل تراشنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی شخصیت سے ان تمام فالتو اور منفی رویوں کو ہٹانا ہوگا تاکہ ایک بہتر انسان سامنے آ سکے۔ یہ مسودہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات نفی کرنے میں ہی سب سے بڑی تعمیر چھپی ہوتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم دیکھیں ہم کن چیزوں کی شعوری نفی کر رہے ہیں، اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی مطالعے کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ جب کوئی انسان خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ ہاں بالکل، عموماً مثبت صفات کی طرف ہی دھیان جاتا ہے۔ صحیح، لیکن آج ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہیں ان میں ایک بالکل مختلف اور حیران کن زاویہ دیا گیا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم قرآنی آیات میں موجود صفات سلبیہ کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی وہ منفرد صفات جن میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے واضح کیا ہے کہ وہ کیا نہیں ہے۔ بالکل، اور اس فہرست میں کل 58 ایسی صفات موجود ہیں، لیکن آج ہمارا ہدف پہلی قسم کو سمجھنا ہے جس میں 45 اہم ترین صفات شامل ہیں۔ یہ ایک نفی عام کا اصول ہے۔ یہ واقعی اہم موضوع ہے۔ سچ پوچھیں تو جب ہم کائنات کے خالق کی اس لامحدودیت کو دیکھتے ہیں تو اپنی محدود اور کمزور سوچ پر ایک عجیب سی عاجزی طاری ہو جاتی ہے، استغفر اللہ، اور اسی احساس کے ساتھ آج ہم بات شروع کر رہے ہیں۔ یہ الہیات کا ایک بڑا طاقتور زاویہ ہے۔
دیکھیں، ہمارے معاشرتی رویوں میں کسی چیز کی نفی کرنا یا یہ کہنا کہ یہ چیز نہیں ہے، اسے ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، لوگ اسے خامی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ان صفات کی نفی کا اصل مقصد محض کسی خامی کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان خامیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کی ذات کے مکمل اور بے عیب ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہے۔ یعنی وہ کمال کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ 100%۔ جب قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ میں فلاں کمزوری نہیں ہے، تو دراصل وہ یہ یقین دلا رہا ہے کہ کائنات چلانے والی طاقت ان مادی کمزوریوں کے پنجے سے آزاد ہے۔ اچھا، ذرا اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ان آیات کو ایک منطقی ترتیب میں جوڑیں تو سب سے پہلا پہلو جسمانی حدود اور انسانی کمزوریوں کی نفی کا سامنے آتا ہے۔ طبعی کمزوریوں کی بات ہو رہی ہے؟ جی، سورۃ البقرہ کی 4 اور 5 آیات کے مطابق اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اور آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ جی بتائیے۔ کیا یہ بات بالکل واضح نہیں تھی کہ خدا سوتا نہیں ہے؟ ایک خالق کے لیے ان بنیادی جسمانی کمزوریوں کی باقاعدہ نفی کرنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ یہ سوال بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سائنسی حقیقت چھپی ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ انسان یا کوئی بھی جاندار سوتا کیوں ہے؟ ظاہر ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے۔ بالکل۔ حیاتیات ہمیں بتاتی ہے کہ نیند ایک ایسا نظام ہے جو دن بھر کی محنت کے بعد خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرتا ہے اور توانائی کو بحال کرتا ہے۔ مطلب تھکاوٹ اور نیند اس بات کا ثبوت ہے کہ جسم کو مرمت کی ضرورت ہے۔ صحیح کہا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، تو وہ محض ایک عادت کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ اس کائنات کے طبعی قوانین کا محتاج نہیں ہے۔ ارے واہ! یعنی کائنات کا سیکیورٹی سسٹم کبھی بند نہیں ہوتا؟ بالکل۔ اونگ تو نیند کا صرف ایک ابتدائی خمار ہے نا، وہ بھی اس کے قریب پھٹکتی۔ اسی سے مجھے سورۃ الانعام کی وہ آیت یاد آ رہی ہے، وہ 15واں نقطہ جو ماخذ میں تھا کہ انسانی نگاہیں اسے پا نہیں سکتی۔ کیا یہ بھی اسی جسمانی محدودیت کی نفی ہے؟ جی ہاں، دیکھنے کا عمل جسے ہم بصارت کہتے ہیں، وہ خود ایک بہت بڑی قید ہے۔ کیونکہ ہماری آنکھیں تو صرف اسی چیز کو دیکھ سکتی ہیں جس پر روشنی پڑ کر واپس آئے۔ بالکل درست تجزیہ ہے۔ اور ہماری آنکھیں تو برقی مغناطیسی لہروں کا صرف ایک انتہائی معمولی سا حصہ ہی دیکھ پاتی ہیں۔ جب اللہ کی ذات کی کوئی حد ہی نہیں، تو انسان کی یہ محدود آنکھ اسے کیسے گھیر سکتی ہے؟ یہ تو ہے۔ ہمارے حواس تو اتنے کمزور اور دھوکہ دینے والے ہیں، استغفر اللہ، کہ ہم اپنے ارد گرد موجود بہت سی عام شاؤں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو خالق کا احاطہ کرنا تو ویسے ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ طبعی حدود سے پاک ہونے کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اگر انسانی تاریخ کو دیکھیں تو ایک بڑا خوفناک اصول نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ جہاں لامحدود اور بے تحاشا طاقت ہوتی ہے، وہاں ظلم کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مطلق طاقت ہمیشہ ظلم کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں، انسانی معاشروں کی تو یہی حقیقت ہے۔ تو پھر کیا اتنی لامحدود طاقت رکھنے والی ہستی سے ناانصافی کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ماخذ کی آیات 7، 8، 16 اور 17 بالکل مختلف کہانی سناتی ہیں۔ ظلم کی نفی کے حوالے سے۔ جی، ان میں بار بار کہا گیا ہے کہ وہ بندوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کرتا ہے جب تک کہ وہاں کے لوگ غافل نہ ہوں۔ یہ بہت حیران کن ہے کہ سب سے طاقتور ہستی خود اپنے اوپر ظلم کی سختی سے نفی کر رہی ہے۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے سوچنا ہوگا کہ ظلم پیدا کہاں سے ہوتا ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین حکمران ظلم کیوں کرتے ہیں؟ شاید اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ بالکل۔ ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ ظلم کے پیچھے ہمیشہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ یا تو حکمران کسی خوف کا شکار ہوتا ہے، یا وسائل کی کمی ہوتی ہے، یا پھر سب سے بڑی وجہ جہالت ہوتی ہے۔ مطلب معلومات کی کمی کی وجہ سے غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ صحیح۔ اب چونکہ کائنات کا خالق ہر قسم کے خوف، وسائل کی محتاجی اور جہالت سے یکسر پاک ہے، اس لیے اس کے ہاں سے ظلم کا صدور منطقی طور پر ناممکن ہے۔ واہ!
اور بات صرف ظلم نہ کرنے پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر نقاط 9 اور 21 کو دیکھیں تو اس کا انصاف انتہائی متوازن ہے۔ وہ مومنوں، اصلاح کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یعنی وہ کسی قوم پر کی گئی نعمت کو بلا وجہ تبدیل نہیں کرتا۔ بالکل، اس کا نظام نہ تو کسی بے گناہ کو سزا دیتا ہے اور نہ ہی کسی کی محنت کو ضائع کرتا ہے۔ یہ بات کس قدر سکون دینے والی ہے۔ انسانی معاشروں میں تو روزانہ حق مارا جاتا ہے، بے گناہوں کو سزائیں ملتی ہیں، استغفر اللہ۔ ایسے میں ایک ایسی ہستی کا تصور جو ناانصافی سے پاک ہو، سب سے بڑی امید ہے۔ بے شک۔ لیکن انصاف کے لیے تو شرط ہے کہ فیصلہ کرنے والے کے پاس مکمل اور درست معلومات ہو۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ علم کامل کے حوالے سے؟ جی ہاں، کیونکہ ماخذ کا پہلا نقطہ یہی ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ اور اس علم کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ذرے والی مثال بہت شاندار ہے۔ 25واں نقطہ کہتا ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے غائب نہیں۔ انسان تو سوچتا ہے کہ بڑے نظاموں پر خدا کی نظر ہوگی، لیکن دل کی باریک سی نیت کا کیا؟ یہی تو نفی کا جادو ہے۔ غفلت کی نفی، پوشیدہ ہونے کی نفی، یہ ایک ایسا منظرنامہ بناتی ہیں جہاں معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں، ہر چیز اس کے علم کے دائرے میں ہے۔ معلومات کا ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن ایک اور الجھن ہے۔ علم کا جمع ہو جانا الگ بات ہے، مگر انہیں ہمیشہ محفوظ رکھنا اور بھولنے سے پاک رکھنا، یہ تو بالکل مختلف چیز ہے۔ جی، انسانی دماغ تو محدود ہے۔ وہی نا، انسان دنیا بھر کا علم دماغ میں بھر لے، لیکن یادداشت جواب دے جاتی ہے۔ تو کیا انصاف کے وقت کوئی بات بھول نہیں جائے گی؟ اس کا جواب سورت مریم اور طٰہٰ کی آیات میں ہے کہ رب بھولنے والا نہیں، وہ نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہ بڑا کمال کا پہلو ہے۔ دیکھیں، یادداشت اور بھول کا تعلق دراصل وقت گزرنے اور دماغ کی ساخت سے ہے۔ انسانی یادداشت تو وقت کے ساتھ دھوکہ دے جاتی ہے، حقائق گڈمڈ ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن جب قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک بڑی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وقت کے اس فریم سے باہر ہے جسے اس نے خود تخلیق کیا ہے۔ انسان کے لیے کل ماضی ہے، لیکن خالق کے لیے ہر چیز ایک مستقل اور حاضر حال کی طرح ہے، اس لیے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا زبردست ربط ہے ان صفات میں۔ اب اگر اس پوری تصویر کو جوڑیں، ایک ہستی جو تھکاوٹ سے پاک ہو، ظلم سے پاک ہو اور بھول چوک سے بھی پاک ہو، تو کیا ایسی خود مختار ذات کو کائنات چلانے کے لیے کسی شراکت دار کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، یہیں سے تو رشتوں کی نفی شروع ہوتی ہے۔ جی، ماخذ بتاتا ہے کہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ انسان کو ان رشتوں کی ضرورت تو تنہائی سے بچنے یا بڑھاپے کے سہارے کے لیے پڑتی ہے نا۔ اور چونکہ وہ بڑھاپے اور تنہائی سے پاک ہے، تو ان رشتوں کی منطق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر شرک کی وہ فیصلہ کن نفی سامنے آتی ہے جو نقاط 10، 19 اور 33 میں ہے، کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ بالکل، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ انسان تنہا کوئی بڑی کمپنی نہیں چلا سکتا، اسے مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی کمزوری کا اعتراف ہے۔ لیکن کائنات کا رب اپنے ہر فیصلے میں مکمل تنہا اور کافی ہے۔ یہاں مجھے سورۃ الکہف کی وہ آیت بہت دلچسپ لگی، 36واں نقطہ۔ وہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار نہیں بناتا، اور یہ کہ کمزوری کے باعث اس کا کوئی کارساز نہیں۔ آج کی عالمی سیاست کو دیکھیں تو بڑے حکمرانوں کو کرسی بچانے کے لیے کرپٹ لوگوں سے اتحاد کرنا پڑتا ہے، مجبوری کے تحت۔ بالکل، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اسے کسی کرپٹ مشیر یا سیاسی اتحاد کی ضرورت نہیں۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اسے سمجھوتا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ جاننے کے بعد شرک واقعی ایک جہالت محسوس ہوتا ہے۔ ایک انسان کس قدر بے وقوف ہے کہ اتنی کامل ذات کے ساتھ اپنی جیسی کمزور مخلوق کو کھڑا کر دیتا ہے، استغفر اللہ۔ سچ کہا آپ نے۔ در حقیقت شرک کی یہ نفی انسان کے لیے آزادی کا پروانہ ہے۔ انسان دنیاوی خداؤں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ بے نیاز ذات انسانوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے؟ کیا اس کے قانون وقت کے ساتھ بدلتے ہیں؟ اگر ان آیات کو دیکھیں تو جواب بہت تسلی بخش ہے۔ اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا اور تم اس کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔
یعنی اس کے کائنات چلانے کے اصول ریت کے محل کی طرح نہیں ہیں؟ بالکل، وہ پختہ ہیں۔ وہاں کوئی اچانک پالیسی تبدیل نہیں ہوتی، اور یہ ضابطے کسی ظلم پر مبنی نہیں بلکہ خالص رحمت پر ہیں۔ وہ کوئی ظالم ڈکٹیٹر نہیں جو عوام کو مشکل میں ڈالے۔ جیسا کہ ماخذ میں ہے، وہ دین میں انسانوں پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا۔ جی، اور وہ سازشیوں اور دھوکہ بازوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ہم روزمرہ کے معاملات میں کتنی وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے اصول توڑتے ہیں، استغفر اللہ، اور پھر بھی اس رحیم ذات کے ضابطوں پر شک کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ کی بڑی ناکامی ہے، اور اس ساری گفتگو کا جو نقطۂ عروج ہے وہ آخری آیت ہے، جو باقی سب کمزوریوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ 45واں نقطہ؟ جی، الذی لا یموت، وہ ایسی ذات ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ انسان کتنا ہی علم اور دولت اکٹھی کر لے، موت ہی وہ خامی ہے جو دنیاوی بادشاہوں کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ اور وہ خالق اس سے مکمل مبرہ ہے۔ بالکل۔ اگر ہم آج کے اس مطالعے کو سمیٹیں تو صفات سلبیہ کا یہ جو جائزہ ہم نے لیا، اونگ کی نفی سے لے کر ظلم، بھول چوک، شرک اور موت کی حتمی نفی تک، یہ ہمارے سامنے ایک ایسی ذات پیش کرتا ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہ ایک گہری بیداری کا سفر ہے۔ جب انسان آئینے میں اپنے فانی اور کمزور وجود کو دیکھتا ہے تو اسے بجا طور پر اپنی اوقات اور حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز خیال ہے۔ وہ کیا؟ تنہائی میں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کیا نہیں ہے، تو دراصل ہم اپنی خامیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری تھکاوٹیں، ہمارے غصے کے فیصلے، بھولنے کی عادت اور فانی وجود۔ بہت گہری بات ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری عبادت، خاص طور پر دعاؤں کے وقت، یہ شعور زندہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی کو پکار رہے ہیں جس کی ڈکشنری میں تھکاوٹ یا موت کا وجود ہی نہیں؟ کیا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا واسطہ وقت اور مکان سے پاک ذات سے ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہم آج کی محفل کو یہیں روکتے ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔